ختم ہوئی. اب سوال جواب کے لیے خاصا ٹائم ملے گا تو انشاءاللہ لیٹس ہوپ گڈ. عتیق صاحب. ممتاز بھائی آپ کریں کنڈکٹ. میں ٹھیک ہے آپ کریں. جی ٹھیک. تو سارے کویسچنز آپ کی طرف ڈائریکٹ ہوں گے. عتیق صاحب نے کہا ہے آپ ان کو. عتیق صاحب. جی جی السلام علیکم. I have actually only one comment, and that is congratulations. Oh, thank you very much. I mean, it was a very beautiful presentation, very well organized, well thought of, and very to the point, actually. I mean, bang on. And I wish we had had a presentation like this when we were growing up, or even earlier part of our adulthood and parenthood and so on. But, you know, we were not lucky. I mean, today's young generation is lucky to have this, actually. I have no question, actually. Everything was perfect. Thank you very much. میں یہ ایڈ کروں گا جیسے آپ کی فیلنگ ہے اسی طرح میری فیلنگ تھی جب میں اس کو I was putting it together. وہ لیکن اس میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ بچے ڈائگرس ضرور کریں گے, کچھ بچے نہیں اس پہ فلی آئیں گے, لیکن آپ دیکھیں گے کہ اوور آل ایز اے ہیومن بینگ ان میں بڑی اچھی کوالٹیز آئیں گی, بڑے کانشینشیس ہو جاتے ہیں. تو لیٹر پارٹ میں ہوپ فلی آئی تھنک کیونکہ میچورٹی کئی بچوں کو لیٹ ملتی ہے, کئی جلدی ملتی ہے. اس میں ایک ہے کہ مدر اور فادر دونوں کو اپنی ذات بھول جائیں. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ایکچولی. مدر اینڈ فادر بوتھ پیرنٹس شوڈ بی آن دا سیم پیج. یہ بہت ضروری ہے مگر ہوتا نہیں ہے بہت دفعہ. دس از ون آف دا پرابلمس, ون آف دا ہرڈلس. اس پہ انشاءاللہ عبید الرحمان رائی صاحب کو ہم کہیں گے کہ فیملی ریلیشنز پہ بھی ایک ٹاک دے. بالکل بالکل. تھینک یو. ممتاز بھائی تھینک یو. ڈاکٹر حامد صاحب آپ اپنا مائک ان میوٹ کر لیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. السلام علیکم. I mean, it was very good, a lot of good points. لیکن میرا ایک کویشچن ہے, صرف کویشچن کی حد تک اس ٹاک سے ریلیٹڈ ہے, کیونکہ میں کافی غور کیا تھا اس کے اوپر, ایجوکیشن بچوں کی اس کے اوپر. تو یہ جو سسٹم اویلیبل ہے ورلڈ کے اندر, اسکولنگ جسے اسکولنگ کہتے ہیں, یہاں پہ اب بچے کہنا شروع ہو گئے ہیں, ریپر سنگر بھی کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ ڈونٹ اسکول می, ڈو ناٹ اسکول می. اس کی ریزن باب مارلی کا بھی ایک سانگ ہے. تو بیسیکلی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہوا یہ تھا کہ ہسٹری میں پہلے اپرینٹشپ ہوتی تھی. ایک بچہ ہے, وہ کسی بزرگ یا کوئی ایک ڈاکٹر تھا یا وہ حکیم تھا یا وہ فلاسفر تھا, وہ اس کے پاس چلے جاتے تھے, اس کا کریکٹر بھی ٹھیک ہوتا تھا, وہ اس کے ساتھ رہتے تھے 5-10 سال, وہ ویسے بن جاتے تھے. یہ عام روٹین میں چلا آ رہا تھا. جبکہ یورپ میں مارٹن لوتھر کے ٹائم پہ جب اس نے لوتھرزم کریٹ کیا, تو وہاں سے وہ اپنی اس لوتھرزم کو پروموٹ کرنے کے لیے کوئی سسٹم ڈیولپ کر رہا تھا. اس میں وہ تھا تو کافی اثر رسوخ اس کا. تو گورنمنٹ لیول کے اوپر اس نے جب جیلوں کو ایویلویٹ کیا کہ جیلوں میں لوگ کس طرح رہتے ہیں, تو اس نے اسی لیول کے اوپر گورنمنٹ کو یعنی کہ فورس کیا کہ آپ بچوں کو ارلی ایج کے اندر اسی طرح کے انسٹیٹیوشن بنا دیں جہاں پہ ان کو ڈال دیں, کیونکہ وہ اپنا پیغام پہنچانا چاہ رہا تھا بچوں کو ارلی ایج کو. تو اس نے یہ اسکول سسٹم جو تھا وہ ڈیولپ کیا, اور وہاں سے یہ پھر برٹش سسٹم آیا, تو برٹش نے اس کو اڈاپٹ کر لیا, پھر وہاں سے امریکہ, اور پھر اب پوری دنیا. تو یہ سارا سسٹم جو تھا یہ ایک اسکولنگ مینس کہ جس طرح سوسائٹی نے اپنی بچوں کی جنریشن کو بنانا تھا. جیسے یونائٹڈ اسٹیٹس میں کارپوریٹس جو ہیں جتنی بھی ہیں وہ فنڈ کرتی ہیں اسکولوں کو, ہر اسکول کو فنڈ کرتی ہیں, ہر یونیورسٹی کو فنڈ کرتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ ہماری یہ انڈسٹری ہے, ہمیں آپ سے 24 انجینئر چاہیے
اور 100 ہمیں IT کا بندہ چاہیے, تو وہ اسی لیول پہ ان کو بنا کے دے دیتے ہیں, تو وہ ان کی مشینوں کے پرزے بنا کے ان کو دے دیتے ہیں. تو بیسیکلی یہ سسٹم جو ہے اب یہ چل رہا ہے ہر جگہ پہ, یہی اویلیبل ہے. ہم نے چونکہ آنکھ اس میں کھولی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایسے ہی تھا اور یہ ایسے ہی ہے اور ہمیں اس کو اڈاپٹ کرنا ہے. تو یہ ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا کچھ عرصہ پہلے, اگر ہسٹری میں جائیں تو ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. میرا کوشچن یہ ہے کہ کیا ہم یہ جو کرونا کے اندر جو سچویشن آ رہی ہے اس میں بھی یہ ایویلویٹ کر رہے ہیں کہ یہ سسٹم اب آگے چل نہیں پا رہا. سارے بچے کہہ رہے ہیں ڈونٹ اسکول می, یو پٹنگ می ان اے باکس. سو یہ باکس میں جو دوسری چیز جو ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ یہاں پہ اسکولنگ کے اندر سب سے زیادہ جو سوسائٹی ڈیمیج ہوئی ہے وہ اسکولس کے اندر ہوئی ہے, اور یہ انہوں نے ریکگنائز کر رہے ہیں. اس کے اندر ہوا یہ تھا, ایک تو بلنگ بہت زیادہ تھی اور دوسرا ڈرگز اور یہ سیکس یہ بہت زیادہ تھا. تو اس سے ہوا یہ کہ وہ ساری جنریشن جو ہے وہ, بلکہ یہاں تو وہ بتاتے تھے, میں نے خود اسکول میں جا کے اس کے اوپر اس کو ریسٹرکٹ کیا اور شدت سے میں نے ان کو کہا کہ یہ آپ کو یہ حق نہیں, اور باہر سے ٹیچر بلا رہے تھے فار سیکشل ایجوکیشن کے لیے. میں نے کہا میں اپنا بچہ آپ کو دے کے جا رہا ہوں, آپ وائی یو برنگنگ somebody else from پلانٹ پیرنٹہڈ سے لے کے آ رہے تھے. تو اس میں میں نے کہا کہ یہ غلط ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ وہ آپ کو ہر ڈرگ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اس کا کیا افیکٹ ہے, آپ کیا فیل کرتے ہیں, وہ اور ویڈیو آڈیو دکھا رہے تھے, ٹھیک ہے نا. تو یہ ساری چیزیں جو بچے نے لرن کی ہیں آج وہ اسکول سے کی ہیں. تو آپ وہ جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ وہ بچہ 8 گھنٹے ان سے 1-to-1 میں ہے, پھر ہم اس کو انڈو کرتے ہیں جب وہ گھر آتا ہے, پھر ہم اس کو کچھ دیتے ہیں. اب ہم تو آدھے گھنٹے, آپ کہہ رہے ہیں 15 منٹ بھی دے دو تو بہت ہے. تو وہ جو 8 گھنٹے پروسیس کر رہا ہے 1-to-1 اور ہم اس کو انڈو کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد 15 منٹ میں تو کچھ نہیں ہو سکتا. تو بیسیکلی یہ ساری سچویشن کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں یہ انڈرسٹینڈنگ کرنی پڑے گی کہ آیا یہ اسکولنگ جو ہے, جو سوسائٹل انسٹیٹیوشنز ہیں, کیا یہ ہمیں they are putting us in a box, they are teaching what they want to teach. تو اب ہماری پیرنٹنگ جو ہے وہ تو ہوتی نہیں ہے بالکل, ٹھیک ہے نا, یا وہ میڈیا کی پیرنٹنگ ہے یا وہ اسکول کی پیرنٹنگ ہے. تو اس کے اندر ہمیں بڑا کیئرفل ہو کے رہنا پڑے گا. میں نے یہاں پہ بھی دیکھا ہے, میرے کئی دوست تھے جو گھر میں پیرنٹنگ کرتے تھے, اسکول نہیں بھیجتے تھے. یونائٹڈ اسٹیٹس میں بھی ان کو پتا تھا, کیونکہ وہ یہاں کے تھے, ان کو پتا ہے کہ یہ کیا سسٹم ہے یہاں پہ. تو ہمارے بچے بھی ہمیں فیڈ بیک دیتے ہیں کہ کیا ہوتا تھا. ایون ہمارے بچے جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ریسزم بہت تھا ٹیچرز کے اندر. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بچے کے اندر دیکھیں, مثلاً بچے کا کوئی آئیڈیا وہ دوسروں سے شیئر کر رہا ہے, اب وہ سارے اس کو لتاڑ رہے ہیں, چلا تجھے کی پتا. یہاں پہ اس کی سیلف اسٹیم جو ہے بالکل ختم ہو جاتی ہے, کیونکہ وہ ایک چیز اپنی اتنے شدت سے شوق سے سب کو بتانے لگا ہے, وہ سب نے تھڑا اس کو مارا ہے, تو وہ تو بالکل ہی آگے سے کبھی وہ ایسا آئیڈیا لائے گا ہی نہیں. تو اس لیے یہ ساری جو ہماری پرابلمز کریٹ ہوتی ہیں وہ جب ہم اس کے اسکول کے اندر بچوں کو بھیجتے ہیں, وہ بہت بچنا چاہتا ہے لیکن نہیں بچ پا رہا ہوتا. تو یہ ساری چیزوں کو ہمیں اویئر ہونا چاہیے. یہ ٹھیک ہے آپ نے جو کہا ہے یہ سارا ٹھیک تھا, لیکن اس سے زیادہ ہے اسکولنگ کے اندر, ہم اس کو انڈو نہیں کر سکتے, یہ یاد رکھیں. تو جن پیرنٹس جو واقعی سیریس ہیں, ینگ ہیں ابھی, ان کے لیے یہ ہے کہ کیا وہ ٹائم دے سکیں گے اپنے بچوں کو خود کہ وہ ان کی پیرنٹنگ کر سکیں. کیونکہ اسکولنگ کا تو یہ حال ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. یا تو وہاں پہ ہائر ایجوکیشن میں تو وہ آپ کو وہ کارپوریشن بنوا رہی ہیں, لوور ایجوکیشن جو ہے اس میں یہاں تو ستیہ ناس ہے. پاکستان وغیرہ میں آئی ڈونٹ نو تھرڈ ورلڈ میں کیا سسٹم ہے, لیکن یہاں پہ تو بہت بری حالت ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں اس کو مد نظر رکھنا چاہیے. تو اس سینس میں ہمیں اب آپ اس کو ہائی لائٹ کریں کہ کیا یہ جو آج کی اسکولنگ ہے کیا اس کو ہمیں انکریج کرنا چاہیے یا ڈسکریج کرنا چاہیے. یہ جو آپ نے بڑا نائس سم اپ کیا اور بڑا اچھا وہ پکچر دی ہے باقی سارے بہن بھائیوں کو جو ویسٹ میں نہیں ہے, کہ اسکولنگ جو ہے وہ تو
اس کو ہم اوائڈ کر ہی نہیں سکتے کیونکہ بچوں کو اسکول تو بھیجنا پڑے گا آپ کو. اب یہ دیکھیں نا یہاں پہ آ کے ہم پھنس جاتے ہیں. تو سیکنڈ یہ ہے کہ آپ نے روزی بھی کمانی ہے, کیا کریں گے. اور جب ہم ینگ ہوتے ہیں اس وقت انکم بھی کم ہوتی ہے, خاص کر ویسٹ کی تو میں اگزامپل دے سکتا ہوں کہ وہاں پہ ہسبینڈ وائف دونوں بھی کام کرتے ہیں, تو بچے جو ہیں ان کے لیے وہ چیلنجنگ ہوتا ہے. لیکن اس کا یہ بھی, میں ذاتی طور پہ میرا یہ ہے کہ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ گیو اپ آپ نہیں کر سکتے, کیونکہ دیکھیں نا اللہ کی ذات تو دیکھ ہی رہی ہے نا. تو بچے پیرنٹس سے فار مور انفلوئنس لیتے ہیں دین فرام ٹیچرس, اگر ہم ان کے ساتھ کائنڈ ہیں اینڈ وی ٹیک دیم آن آور اون سائڈ. میرا خیال ہے ڈسکشن تو آج پیرنٹنگ پہ تھی, اسکولنگ پہ نہیں تھی. ایک اسکولنگ کے اوپر ڈیبیٹ ہم کر سکتے ہیں کہ بھئی اسکول ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے, کیسا ہونا چاہیے, ساری بچے کی تربیت پیرنٹنگ ہو رہی ہے. تو اس میں میں تھینک یو عتیق بھائی, میں اس کو بڑا شارٹ کر دیتا ہوں. وہ جو آپ نے کہا ہے 15 منٹس, وہ میں نے جسٹ آف دی کف ریمارک تھا ویری فرینکلی. لیکن اس میں یہ پاسبل ہے نا, خاص کر جب بچے ینگ ہو تو آپ زیادہ دیر بھی انہیں ایک سیریس قرآن والی وہ نہیں کر سکتے. آپ زیادہ یہ کر سکتے ہیں 1-2 ورسز پڑھا دیں ایز اے ہیبٹ, اس کے بعد آپ خود ان کو پیار سے وہ ریلیٹ کر لیں. خاص کر واک پہ جائیں, یہ بہت یوزفل ہے. میں نے خود اس کو پریکٹس کیا ہے, بڑا یوزفل ہے. ٹیک دم آؤٹ اور ان کو آپ جا کے کیا نام ہے لے کر جائیں اور ادھر انفارملی ان کے ساتھ بات کریں, ان کو سمجھائیں. گیٹ دم آن یور اون سائڈ ایز اے فرینڈ. تو جتنا لیس ہمارا ڈسٹینس ہوگا ان ٹرمز آف کمیونیکیشن ود آور چلڈرن, اتنے زیادہ ہم بیٹر ان کو ٹرین کر سکیں گے. ٹیک دم ایز فرینڈس. اور سیکنڈ یہ ہے کہ ذہن میں ہمیں یہ رکھنا چاہیے, بچوں کو بڑا ہائی آبجیکٹو دیں کہ انہوں نے دین کے نظام کے لیے کام کرنا ہے, کیونکہ وہ بھی تو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا اسکول میں جو کچھ ہو رہا ہے. تو ان کو آپ نے یہ بتانا ہے کہ کیا نام ہے, یہ نظام نہیں بدل سکتا جب تک کہ ہم اس پہ کام نہیں کرتے. اور چونکہ وہ ینگ ہے, اگر وہ اس سٹیج پہ جلدی آ جائیں قرآن کی طرف, تو وہی جو عامل الصالحات کے تحت ان کو ملٹی پلائڈ ریزلٹس ملیں گے ان مڈل اسٹیج آف دیئر لائف. کیونکہ ڈیڈس آگے جا رہے ہیں نا, تو انہیں ڈیڈس کو ریپ کریں گے وہ بینیفٹس لیٹر آن ان لائف. لیکن آپ کا جو پوائنٹ ہے وہ بہت ویلڈ ہے. یہاں پہ ابھی جیسے سیکس ایجوکیشن وغیرہ جو ہے ایون ورسٹ ہو گئی ہے, 5 ایئر سے شروع کر دی ہے, اور ایک آن سلاٹ ہے بچوں. وہ عتیق بھائی کے لیے یہ میں بتا دوں کہ یہ پیرنٹنگ کا سب سے امپورٹنٹ رول ہی اسکولنگ ہے. اس لیے ڈونٹ یہ آپ نہ کہیں کہ یہ میں غلط کویسچن کر رہا ہوں. یہ کویسچن جو ہے یہ کیونکہ ہم تو 15 منٹ یا 20 منٹ دیتے ہیں بچے کو, تو یہ پیرنٹنگ ہے ہماری. وہ 8 گھنٹے دے رہے ہیں. نہیں وہ نہیں, پیرنٹنگ وہ نہیں ہے. پیرنٹنگ تو ہماری ساری لائف ہے. ہمیں سارے صبح سے شام تک بچہ دیکھ رہا ہے, وہ پیرنٹنگ ہے. ایکچولی اب جب ہمارے گھر میں بچہ ہے تو ہم فل ٹائم پیرنٹ ہیں. تو وہ ہمیں دیکھ کے سیکھ رہا ہے, وہ ہمیں دیکھ کے سیکھ رہا ہے. ڈاکٹر صاحب سن لیں, میں سمجھ رہا ہوں. وہ صرف دیکھیں, وہ صرف آپ کے کریکٹر اور آپ کی ایکشن سے بچہ سیکھتا ہے بس. باقی آپ فورس نہیں کر سکتے. نہیں, فورس تو نہیں کر سکتے, مگر آپ اپنا رول پلے کریں گے ایز اے پیرنٹ جو کرنا چاہیے, تو پھر وہ بچہ سیکھے گا نا. ہر منٹ پہ سیکھے گا وہ. بالکل 15 منٹ کی بات نہیں ہے. نہیں, آپ کے ایکشن سے سیکھتا ہے بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے. میں نے ایکشن میں جب ہمارا ہر کام ایکشن ہی ہے نا, اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سارا کچھ ایکشن ہے. وہ دیکھ رہا ہے بچہ اور وہ سیکھ رہا ہے, اور وہ ہمیں فالو کرتا ہے. رول ماڈل ہم ہیں. ہمیں سب سے زیادہ سیکھ تو ہمیں بچے کو اپنے رول ماڈل کے تھرو دینی ہے. ایکچولی وربل یہ ویسے آپ کے بھی سننے والا تھا آج کا پیرنٹنگ سے متعلق. چلے وہ تو کوئی اور کوسچن. میں ویسے نبیلہ ہیرس کی رائے سننا چاہوں گا, اگر وہ نبیلہ آپ آ جائیں پلیز. ممتاز بھائی, نبیلہ کو آپ. جی دیکھیں, ڈاکٹر حامد صاحب کا سوال کافی ریلیونٹ ہے, کیونکہ اسکولنگ بہت میٹر کرتی ہے. ٹھیک ہے, اور پاکستان کی اگر بات کریں تو یہاں پہ
جو بھی میں نے ریسنٹ کورس کیا تھا جس پہ جو کافی کنونسنگ تھا وہ یہی تھا کہ انیشیل 10 ایئرس تک فارمل ٹیچنگ کی ضرورت نہیں ہوتی. تو اور وہی ہسٹری کے اسکولس کیوں بنائے گئے. لیکن جو عتیق صاحب آپ کی بات ہے وہ سپیریورٹی ہو جاتی ہے, یعنی پیرنٹنگ آپ کی اگر آپ کا کنیکشن ہے بچوں کے ساتھ وہ کس لیول کا ہے, ٹھیک ہے. اور ایک بہت بنیادی بات ہے مجھے لگتا ہے جسے اپنے بیٹے کے ساتھ بچوں کے بہت ہم چھوٹی ایج سے ہم اس کو جو ایگزامپلس دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھو وہ بچہ ایسے کر رہا ہے یا دیکھو وہ ایسا کر رہا ہے. یہ بہت میرا خیال ہے میں نے ہر کسی کو دیکھا ہوگا نارملی پیرنٹس یا بڑے بچوں کو کوئی بھی اچھی بات سکھانے کے لیے دوسرے کی ایگزامپل ضرور دیتے ہیں. ایسے بچے انفلوئنس پک کرتے ہیں ارد گرد کا زیادہ. یہ ایسی چیز تھی جو میں نے اپنے بیٹے کے ساتھ کبھی نہیں کی کہ اس کو یہ بھی نہیں بولا کہ میں ایسے کر رہی ہوں یا فلانا ایسے کر رہا ہے. تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ اس کے لیے باقی اوپینینز اتنے میٹر نہیں کرتے, وہ بھی اسکول جاتا ہے, جتنا کہ پیرنٹس کیا کہہ رہے ہیں یا کر رہے ہیں. بلکہ تو یہ بہت سٹل سی چیزیں ہیں. میرے حساب سے پیرنٹنگ جیت سکتی ہے اگر آپ کمپیئر کریں ورسز اسکولنگ. اگر ایک تو یہ کہ پیرنٹس اپنی کیا کر رہے ہیں رول ماڈلنگ پہ دھیان دیں اور ریلیشن شپ پہ دھیان دیں, اور پریچنگ بہت زیادہ نہیں کریں خاص طور پہ شروع کی ایئرز میں. آپ کو بچے سے گفتگو کی عادت ہونی چاہیے, ٹھیک ہے نا. جب آپ کو آپس میں گفتگو کرنے کی کسی بھی ٹاپک پہ, دیٹ کین بی اینی تھنگ, اور جتنا چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس میں بچے کے انٹرسٹ کا ٹاپک ہو, اس سے آپ کا کنیکشن بلڈ ہوتا ہے اور وہ آگے جاتا ہے امپورٹنٹ کانورسیشنز کی طرف. لیکن ہمیشہ آپ کم بولنے پہ دھیان دیتے ہیں, یعنی کہ شروع میں آپ تھوڑا سا یہ رکھتے ہیں. اسکولنگ کا بہت بڑا ایک مسئلہ ہے, اور اس میں لیکن ہوم اسکولنگ کی اگر آپ بات کریں, یعنی ہوم اسکولنگ از این آپشن اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچہ ان چیزوں سے ایکسپوز نہ ہو. تو یہاں پہ ایسے لوگ ہیں جو گھر میں پڑھاتے ہیں پلس پھر وہ ایگزامس دلوا دیتے ہیں, یعنی کہ ایسا نہیں ہوتا کہ ان کی مطلب دے آلسو ہیو سکسیزفل کریئرز والی بات ہے, ٹھیک ہے. تو اس کا بھی ایک طریقہ ہے, اس کے لیے پوری گائیڈنس بھی ہے یہاں پہ پاکستان. لیکن بہت سارے لوگ اسکول سے اٹھا بھی نہیں سکتے, تو وی ہیو ٹو کو ایگزسٹ ود دس ریالٹی والی بات ہے. اور اس میں وی ہیو ٹو ڈو وٹ وی کین ڈو, اور میرا خیال ہے کہ ہمیں پیرنٹنگ کی پاور کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے. حامد صاحب آپ کا وہ مائک آف ہے, آپ کا مائک. آپ سے کوشچن ہے کہ ابھی یہاں پہ بھی یہ لوگ سوچ رہے ہیں, میں یونائٹڈ اسٹیٹس میں بھی, وہ آپ کا اس میں کیا اوپینین ہے کہ کیا ایون جو فن لینڈ میں تو ویسے ہی لیٹ بھیجتے ہیں اسکول میں, آپ کی اوپینین کیا ہے کہ کیا ہمیں اسکول بچوں کو ویری ارلی ایج میں بھیج دینا, جیسے ابھی نرسری میں نرسری میں بھیج دیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ارلی ایج کا ٹائم ہوتا ہے, جو پیرنٹنگ کا ریئل ٹائم ہوتا ہے, کیا ہم ان کو ڈیلے کر دیں اسکول میں ذرا لیٹ بھیجیں؟ یہ آپ کی میں یہی کہنے لگی تھی, 10 سال تک فارمل ٹیچنگ نہیں بھی کی جائے ڈزنٹ میٹر, ٹھیک ہے. بچوں کا انوائرمنٹ اگر آپ نے رچ کیا ہوا ہے, بچہ آپ کے گھر میں بکس ہیں, ایکسپیریمنٹ کرتا ہے, سب کچھ کرتا ہے, دیٹ شوڈ بی انف, ٹھیک ہے. لیکن اس میں آپ کی وہی بات ہے کہ میاں بیوی دونوں کی انڈرسٹینڈنگ ہو کہ ہاں بھی بچہ اسکول نہیں جا رہا, پلس اٹس اے کمٹمنٹ, اٹس اے بگ کمٹمنٹ والی بات ہے. آپ کو اس میں ٹائم ایفرٹ لگتا ہے. یہاں پہ لوگ بچے اسکول اس لیے بھیجتے ہیں کہ ان کی جان چھوٹ جائے, تھوڑی دیر وہ سکون سے بیٹھ جائے, ٹھیک ہے. تو آپ کو اگر آپ کلیئرٹی ہے تو بالکل میں اس حق میں ہوں, پاکستان میں بھی میرے حساب سے جتنا لیٹ اسکولنگ اسٹارٹ ہو آئیڈیل ہے. تو اس کا مطلب ہے شادی جو ہے وہ اس لڑکی سے کرنی چاہیے جو خود پڑھی لکھی ہو, مدر پڑھی لکھی ہوگی تو معاشرہ اچھا ہوگا. بالکل, یہ تو ایک بہت کروشل فیکٹر ہے. لیکن میں نے ایک وعدہ کیا ہوا ہے, ابھی بات ہوئی تھی کہ دونوں ایک پیج پہ ہوں پیرنٹس. آئی تھنک دیٹس این آئیڈیل سچویشن. تو جو ریالٹی ہے وہ ایسی نہیں ہے, تو اس پہ آئی ریممبر میں نے بھی اس پہ کوئی پریزنٹیشن دینی ہے کہ جہاں پہ آپ سیم پیج پہ نہیں ہیں یا میاں بیوی کے ذہنی ہم آہنگی نہیں ہے, تو اس میں آپ کیسے پیرنٹنگ اینڈ ریلیشن شپ آتے ہیں. وہ سائیکولوجیکل پرابلمز کریٹ کرتا ہے. اس کی مثال کیا ہے, کیسے ایک پیج پہ نہیں ہے؟
دونوں بچے کے پیرنٹس ہیں, دونوں خیر خواہ ہیں, یا تو یہ ہے کہ مدر پیمپر کرتی ہے, باپ چیلنج دینا چاہتا ہے, تو یہ کوئی کانفلکٹ ہے یا کیا کانفلکٹ ہو سکتا ہے؟ ریلیجس اگر آپ کانفلکٹ دیکھیں وہ اس حساب سے بھی آئیڈیالوجیکل ڈفرینسز بہت ہوتے ہیں. بہت ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں جو ایج والا ہے اس پہ میں تھوڑا سا کامنٹ کروں گا. ایج جو ہے میں ذاتی طور پہ اس کنکلوژن پہ ہوں کہ 6 سے پہلے بچے کو اسکول نہیں پرائمری شروع کرنی چاہیے, 6 ایئرس. اور میں تو کہتا ہوں جتنا لیٹ بھیجیں اتنا اچھا ہے, اتنا اچھا ہے. تو اس میں صرف یہ ہے کہ اگر پیرنٹس ویل ٹرینڈ ہیں اور تو 7 بھی آپ کر سکتے ہیں. تو اس لیے کہ جتنا بچہ پیرنٹس کے ساتھ رہے, خاص کر اگر پیرنٹس کی ویلیوز اچھی ہیں تو اتنا اس کو فائدہ ہوگا. میں چھوٹی سی یہاں پرسنل اگزامپل دوں گا جو کہ one should avoid. I got into school at 4 years old. So I was a terrible student. When I was in 7th class, تو father نے مجھے وہ repeat کروا دیا 7th year. And I think that was the biggest blessing he did in my life. I differed with him all along my life. لیکن یہ ہے کہ وہ جو تھا اس سے I got a better student. انہوں نے خود ہی یہ ورک آؤٹ کیا فادر نے. مجھے یاد ہے مدر کے ساتھ وہ ڈسکس کرتے تھے کہ اجاز جو ہے he got into school early. That is why he is not doing as well as his other siblings are. کیونکہ باقی siblings 5 میں گئے. تو یہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ارلی ایج جو ہے وہ جانا اسکولوں میں گڈ نہیں ہے. 5, 6, 7, 8 پہ آپ بھیجیں. جلدی کیا ہے آپ دیکھیں نا, اگر قرآن کی تعلیم نہیں دے رہے, جلدی یہ ہوتی ہے کہ پیرنٹس نے نویلا ٹی وی دیکھنا ہوتا ہے بچوں کو تو بھیج دیتے ہیں. وہ بھول جائیں. جنہوں نے ٹی ویز دیکھنے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ٹی وی کے ساتھ شادی کر لیں. ٹی وی سے کا زمانہ کم ہو رہا ہے, فیس بک کا زمانہ آ رہا ہے. Children bringing up is a great player if we are trained. If we are not trained, then it is a disaster. It's a disaster. Saima, aapka question. Assalamualaikum. I just wanted to say that I sent my daughter to school at a Montessori school. It's a specialized sort of school where they don't have a classroom environment. But اس میں یہ ہوتا ہے کہ بچے ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں. So she used to go 3 hours and for me, I felt that I had the time to go shopping, cook, which, you know, she would spend the rest of the day with me. But مجھے تھوڑا سا جو ہے 2-3 hours time مل جاتے تھے that I could do the things I had to do. So I found the opportunity to have a school like that very useful. Just wanted to comment on that. ہاں نرسری وغیرہ میں نرسری جو ہے وہ تو ٹھیک ہے, بچہ بہت ینگ ہوتا ہے وہاں پہ, جو خاص کر یو کے وغیرہ میں نرسریز ہیں they are okay. تو وہ آپ نہیں, وہ پھر بھی ہم اپنا بینیفٹ دیکھتے ہیں نا کہ مجھے ٹائم مل گیا میں گروسری کر لوں. اصل میں میں یہی جو کہہ رہا ہوں نا, ہمارا پروگرام ڈرامہ آنا ہوتا ہے تو اس لیے اسکول بچے کو فوراً بھیج دو تاکہ وہ میں ارطغرل دیکھ لوں. یہ جو چیزیں ہیں نا یہ یہیں پہ پرابلم ہے ہماری. اور ہم اپنا خود اگر وہ ٹائم دیں بچوں کو, جو میں سمجھاؤں, میں نے اس کے اوپر لکھا بھی ہے, میں نے اس کے اوپر لیکچر بھی دیے ہیں, یہاں پہ بھی بچوں سے باتیں کی ہیں, انگلینڈ میں بھی بچوں سے باتیں کی. انگلینڈ میں پتہ کیا ہوا تھا, انگلینڈ میں یہ ہوا تھا کہ جو بیچارے لوگ آئے تھے کشمیر سے یہاں آ کے بعد ہوئے, زیادہ انٹیلیجنٹ نہیں تھے, پڑھے لکھے نہیں, لیبر کلاس تھی شروع میں. وہ لیبر کلاس جو تھی وہ ان کی مینٹیلٹی وہی تھی. بچے پڑھے انگلینڈ کے اسکولوں میں, اب وہ گھر میں جو ہو رہا تھا وہ بہت ڈفرینٹ تھا. وہ کہیں جا رہا ہے بچے کو نماز پڑھ, بچہ وہاں پہ ڈارون کی تھیوری سمجھ کے آ رہا ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ آدم کو یوں کر کے بنا دیا. وہ اتنے کنفلکٹ پیدا ہو گئے تھے کہ وہ پیرنٹس اس کو سالو نہیں کر پائے. دین بچوں نے سٹینڈ لے کے ٹیک اوور کر کے پیرنٹ کو سپرسیڈ کر کے اور ان کو حکومت کرنی شروع کر دی. یہ بہت کامن ہو گیا تھا انگلینڈ کے اندر کہ بچے جو ہیں انہوں نے کیا کیا, وہ مسجدوں میں جا کے انہوں نے نمازیں پڑھنی شروع کر دی اور گھر آ کے کہتے ہیں ڈیڈی آپ تو نماز نہیں پڑھتے, آپ تو جھوٹ بول رہے ہیں. ان کو یعنی کہ بلیک میل کر دیا گیا پیرنٹس کو اس سینس کے اندر. تو یہ بڑا کامن فیکٹر تھا وہاں پہ جو میں جن بچوں سے ملا ہوں. تو اس طرح کی سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے.
تو سائمہ کا تو جو آپ کا کوشچن ہے وہ تو آپ نے خود ہی آنسر اس میں ڈھونڈنا ہے کہ آپ بیلنس آپ رکھ لیں. آپ کے سامنے تو قرآن بھی ہے نا, تو اس میں آپ دیکھ لیں اگر آپ سمجھتی ہیں کہ جی وہ 3 آورس کے لیے جا کے آپ کو ٹائم مل جاتا ہے, گھر کا کام بھی کرنا ہے, تو ٹھیک ہے. چلڈرن برنگنگ اپ از اے ٹف جاب, اس میں شک ہی نہیں ہے, بہت ٹف جاب. سرفراز کرنی صاحب. سرفراز صاحب کدھر؟ جی السلام علیکم. سرفراز صاحب آپ کا کوشچن تھا. ہاں نہیں, میرا ایک کوشچن تھا. ڈاکٹر حامد میاں نے اسکولوں کی بات کی, تو میں بھی ویسٹ میں رہتا ہوں, تو آپ سارے اسکولوں کو نہیں کہہ سکتے اوور آل کہ they are performing this kind of a system. They are depending upon where you live. They are schools. میرے بچے سارے پرائیویٹ اسکول میں. Let me finish what I'm saying. تو ہمارے بچے بھی اور جو اچھے اسکول میں جاتے ہیں تو وہاں کا ماحول جو ہے, پیرنٹس کو بھی اجازت ہوتی ہے, اب انٹریکٹ کرتے ہیں ٹیچرس کے ساتھ, پرنسپل کے ساتھ. آپ جو بولنگ کی بات کر رہی ہیں, بولنگ وغیرہ بھی جو ہے انہیں ڈونٹ ٹالریٹ دیٹ بہت سارے اسکولوں میں. اور بہت سارے اسکولوں میں اگر آپ بچوں کے ساتھ انوالو رہیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ ہو کیا رہا ہے اسکول میں. یہاں کے جو آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر حامد میاں, یہاں کے پیرنٹس جو ہیں بڑے آج کل جو اچھی فیملیز ہیں بہت انوالو رہتے ہیں. They always ask what's going on. They have a parent-teacher conference going on. They know what's going on in the school. So سارے schools کو امریکہ میں آپ کہہ دیں گے ویسٹ میں سارے schools ایسے ہو رہے ہیں, وہ صحیح نہیں. ہاں ایسے اسکول ہیں جہاں یہ چیزیں ہو رہی ہیں, تو وہاں پر آپ جو صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہاں کے پیرنٹس نے کیا کیا, وہ ہوم اسکولنگ شروع کر دی. اس کے کچھ اسکولس میں ماحول صحیح نہیں ہے, لیکن آپ اس کو پورا ایز اے براڈ پورا امریکہ کے جو سارے اسکولس ہیں وہاں ایسی چیزیں ہو رہی ہیں, یہ غلط ہے. اس طرح سے میرے خیال میں آپ نہیں کہہ سکتے. یہ دیکھیں میں نے دوسرا ایک اور ایک منٹ let me finish. دوسرا پوائنٹ مجھے یہ کرنا تھا کہ ریلیجس جو بات کی ہے کہ جیسے اجاز صاحب نے بولا کہ جب آپ بچے باہر جاتے ہیں, وہ دوسرے میجورٹی میں جو بچے ہیں وہ ان کا جو ڈفرینٹ پیرنٹس میں جو ان کی گروئنگ ہے وہ ڈفرینٹ میسیجز ہیں جو ٹریڈیشنلز ہیں, تو وہ میجورٹی میں وہ والے بچے ہیں, پھر وہ کہتے ہیں بھائی یہ ہوتا ہے, یہ صحیح ہے, تم غلط ہو, تم نے یہ کہاں سے سنا. تو فرض کریں ہمارا بچہ جو ہم اس کو صحیح قرآن کا بتا رہے ہیں, گھر میں تربیت دے رہے ہیں, تو وہ تھوڑا پھر کنفیوز ہو جاتا ہے. اب جیسے اجاز صاحب نے کہا کہ آپ اس کو سمجھائیں آرام سے کہ بھائی یہ ہے ایکچولی, آہستہ آہستہ میٹنگ رکھیں اس کے ساتھ, ہفتے میں ایک دفعہ اس سے میٹنگ رکھیں, اس کو بتائیں یہ صحیح میسج ہے. تو میرا کوشچن جو ہے وہ ایکچولی اجاز صاحب سے بھی ہے اور سسٹر نبیلہ سے بھی, خاص طور پہ نبیلہ جو ہیں وہ پاکستان میں ہیں, تو میں ان سے بھی جاننا چاہوں گا کہ وہاں کے جو ماحول ہے وہاں پہ تو زیادہ تر ٹریڈیشنلز ہیں, وہ کس طرح ہینڈل کرتے ہیں اپنے بچوں کو جب وہ باہر جاتے ہیں, وہ باہر سے جب سب چیزیں سنتے ہیں تو وہاں کیسے ہینڈل کرتے ہیں. اور اجاز صاحب سے بھی پوچھوں گا اس پہ تھوڑا مزید بتائیں کہ کس طرح اس کو ٹیکل کیا جائے. شکریہ. تھینک یو. جو نبیلہ آپ نے کرنا ہے پہلے یا آپ؟ میں کروں پہلے صاحب. ٹھیک آپ کیجئے. میں جو یہ ایک بڑا گڈ وہ ہے کوشچن ہے, میں آپ کو ایک دو ایگزامپلس دے دیتا ہوں کہ جو فرسٹ جو میرے 2 بچے تھے ان کے ساتھ میں نے لا آف ریکوائٹل تک تو کام کیا, تھوڑا بہت کیا, لیکن جو 4th ون تھا وہ لاسٹ 2 جو تھے بیٹی اور بیٹا وہ دونوں پرائیویٹ اسکول میں گئے, وہاں ماحول تھوڑا بیٹر تھا جیسے آپ نے بھی کہا ہے. فرسٹ 2 جو تھے وہ اسٹیٹ اسکول میں تھے, اور اسٹیٹ اسکول جو ہے وہ تو جنگل وارفیئر تھا. وہاں ہر دوسرے ہفتے مجھے اسکول میں جانا پڑتا تھا, خاص کر میرا جو 2nd بیٹا ہے وہ اس کو تھوڑا سا وہ زیادہ انہوں نے وہاں پہ بلی ہوتے تھے, گینگز بنے ہوئے تھے بٹوین ایشین اینڈ وائٹ شیلڈ, ویری بیڈ. تو اینی وے, تو جو لاسٹ ون تھا اس کو ایک دفعہ یہ ایکسپیرئنس ہوا, وہ دوسری بات ہے وہ بات کرتا تھا کہ جی قرآن یہ کہتا ہے, تو جو سیکٹیرین بچے تھے وہ آ کے اس سے ساتھ آرگو کرتے تھے. تو ایک دفعہ جو وہ اسکول جو ہے اس نے اسلام پہ لیکچر آرگنائز کروایا کسی سے, ہمارے ایک دوست فارماسسٹ, انہوں نے دیا لیکچر, تو اس نے اٹھ کے انہیں حدیث پہ سوال کر دیا. تو آپ حیران رہ جائے کہ اس نے کہا کہ تم لگتا ہے کہ تم پرویزی ہو, اسٹریٹ وے ہی سیڈ.
اینڈ مائی سن کیم بیک اینڈ مجھے کہتا ہے ابو یہ پرویزی کیا ہوتا ہے؟ تو میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ تو اس نے مجھے پھر ایکسپلین کیا کہ یہ ہوا ہے آج میرے ساتھ اسکول میں. میں نے تو اسے سمپل سی بات کی ہے کہ کین حدیث سپرسیڈ دا قرآن. تو کسی کو کانٹیکس تھا, مجھے بھی کانٹیکس یاد نہیں. تو کہنے کا یہ ہے کہ یہ اگر بچے تیار نہ ہوں تو پھر مسئلہ بن جاتا ہے, دس کانفلکٹ سٹارٹس. اور وہ آپ کو کہیں گے آ کے کہ جی پھر تو میرے پاس کوئی دوست ہی نہیں رہے گا. سو دے ہیو ٹو remain a bit of confidentiality رکھ کے till the time they attain some maturity. اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ 20+ میں جا کے ان کو وہ maturity مل جاتی ہے where they can even isolate to some extent and interact in an informal way. لیکن up to 20 جو ہے it's a tough time. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہائی اسکول تک چپ رہے ہیں, اس پہ بات ہی نہیں کریں زیادہ. ادھر تک آپ بچے کو ڈپینڈنگ آن, دیکھیں بچوں کی سرفراز بھائی ڈفرینٹ پرسنالٹیز ہوتی ہیں. سم بچوں کی بڑی اسٹرانگ پرسنالٹی ہوتی ہے, آپ کہہ لیں نیچرل ہے, اللہ گیون ہے. کئی بچوں کی اتنی اسٹرانگ پرسنالٹی نہیں ہوتی, خاص کر اگر بچے میں کوئی ڈسیبلٹی ہو نا, یہ بہت بڑا مسئلہ بچے کے لیے بن جاتا ہے. اور یہ جو ہمارا جو سسٹم ہے جو بہت میکینیکل سسٹم ہے, جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا ہے کہ یہ مارکیٹ اکانومی کے لیے بچوں کو تیار کر رہا ہے, لیبر فورس کے لیے ہے نا. اور خاص کر یہ ویسٹرن سکولز میں تو فری سیکس اور یہ بھی ہے, اور پھر سیکس ایجوکیشن بھی ہے, وہ اوائڈ ہی نہیں آپ کر سکتے, آپ آپٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. لیکن we had a terrible experience. One of our children came home and what he told his mom was absolutely terrible. So, and he was about 7-8 years old, 9 years old. تو یہ ہے کہ بچوں کے اوپر بہت ہائی پریشر ہوتا ہے. اور پھر ابھی آ کے بچے جو ہیں وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ابو یو ڈونٹ نو واٹ ہیپنڈ اوور دیئر, واٹ ہیپنز ان دیز اسکولز, واٹ ہیپنز ان دی ٹوائلٹس, واٹ ہیپنز ان دی کلاسز. ابھی آ کے وہ بتا رہے ہیں. وہی جو عتیق بھائی نے کہا تھا کہ آئی وش کہ وی ہیڈ نون اٹ ارلیئر, تو وی وڈ ہیو پریپیئرڈ دیم. اور اس کے سائیکولوجیکل ایفیکٹس ہوتے ہیں پھر بچوں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایون ان 30s جا کے بھی, حالانکہ قرآنک بھی ہم نے ساری وہ کی ہے لیٹر پارٹ آف لائف میں, ابھی بکس بھی دی ہیں, لیکن آپ حیران رہ جائیں گے کہ جب ان سے آپ بات کر رہے ہوں وہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں آپ کو بات کر دیں گے ابو یو ڈونٹ نو واٹ ہیپنز ان دی اسکولز. یس, تو کیونکہ وہ میموری کا حصہ بن جاتا ہے نا, یہ مسئلہ ہے, سیلف کانسیپٹ کا حصہ بن جاتا ہے. اور سیلف کانسیپٹ جو ہے وہ آپ کا اتنا بڑا برڈن ہے. یہ آپ کی جتنی ہماری ہسبینڈ وائفس کے بھی جو مسئلے ہیں گھروں میں, سیلف کانسیپٹ کے مسئلے ہیں نا. بہنیں اور بھائی وہ اپنے برڈنز لے کے آتے ہیں ساتھ, اور وہ برڈنز انیشل جو لو اینڈ افیکشن اور وہ ایموٹیو اٹریکشن ہوتی ہے, جب وہ ڈائی ڈاؤن ہو جاتی ہے تو وہ پھر اوریجنل پہ ریورٹ کر جاتے ہیں. پھر وہاں سے آرگومنٹ شروع ہو جاتے ہیں, لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں. اس لیے قرآن کے بغیر I can't see people living a better life. ڈاکٹر صاحب مجھے ٹائم مل جائے گا 2-4 منٹ, عمر بات کرنا چاہ رہا ہوں, وہ ہاتھ کافی دیر سے ہلا رہا تھا. ممتاز بھائی آپ اجازت ہے؟ نبیلہ سسٹر کا پوچھنا تھا کہ وہ کچھ بتائیں گے پاکستان کے بارے میں. عمر بھائی میں آپ کی طرف آ جاتا ہوں کیونکہ ممتاز بھائی میرے خیال چھٹی کر گئے. چلے آپ کہہ لیں, پھر نبیلہ کی طرف ہم آ جاتے ہیں. عمر بھائی آپ نے چلیں ٹھیک ہے, سرفراز بھائی ساری انہوں نے کافی دیر سے ہاتھ ہلا رہے ہیں, وہ ساری باتیں ڈسکس. یہ جو ہم ابھی بات کر رہے تھے نا کہ بچے جو ہیں وہ قرآن کو سیکھیں, لیکن جا کے اسکول میں وہ انٹریکشن جو ان کا ہے بچوں سے جب تک میچور نہ ہو اس وقت تک نہیں ہونا چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ صحاب کاف والا جو معاملہ ہے اس میں ہمیں یہ گائیڈنس ملتی ہے کہ ہمیں ان بچوں کو فی الحال اسی غار میں ہی رکھنا ہے, تاکہ جب تک وہ میچور نہ ہو جائیں اور کانفیڈنٹ یعنی انف نہ ہو جائیں کہ وہ خود سے علمی طور سے جواب دے سکتے ہوں, اس وقت تک ان کو اپنے آپ کو چھپا کے ہی رکھنا چاہیے. بڑی اچھی ایگزامپل آپ نے دی ہے, میرے ذہن میں نہیں تھی یہ بات, آپ نے بہت اچھی ریفرنس دی. جی شکریہ. اور دوسرا یہ کہ جو بچہ دنیا میں آتا ہے نا, وہ دنیا میں آنے سے پہلے ایک جنت میں ہوتا ہے, اور اس جنت میں اللہ تعالیٰ کی رحیمیت
اس کی نشو و نما کر رہی ہوتی ہے, اس کی ضرورت کی ہر چیز پوری ہو رہی ہوتی ہے. وہ ماں جو خود بے شمار چیزوں میں ان کی کمی ہوئی ہوتی ہے, لیکن اس بچے کو وہ پوری غذائیت مل رہی ہوتی ہے اس کی نشو و نما کے لیے. جب وہ دنیا میں تشریف لاتا ہے بچہ, تو پھر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ جب دنیا میں آیا ہے تو وہ جہنمی دنیا میں آیا ہے یا اس کو جنتی دنیا ملی ہے. اس کے لیے اگر تو اس کے پیرنٹس دونوں, وہ دونوں نفس مطمئنہ کے مالک ہیں, تو وہ بچہ پھر سے جنت میں ہے, اور اس کی نشو و نما جنت ہی میں ہوگی پھر. اور یہ چلیں, یہ اتنی بات کرتا ہوں, اور میرا خیال ہے یہ کافی ہے ہمارے سب کے سوچنے کے لیے. بہت اچھا پوائنٹ ہے یہ. انشاءاللہ جو آگے پیرنٹنگ 4-5 ہم چلیں گے اس پہ. نبیلہ آپ نے کچھ کہنا تھا؟ جی نہیں, میں بات ابھی تھوڑی سی مجھے اگر اور ٹائم دیں, کیونکہ میں تھوڑی سی بات آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں. بتائیں. وہ یہ کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا کہ گھر میں بچے کی تربیت کی جائے, تو ایک بہت بڑی شارٹ کمنگ رہ جائے گی اس بچے کی پرسنالٹی میں. وہ جو سوشل انٹریکشن ہوتا ہے نا بچے کا اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ, وہ اس کی شخصیت میں کمی رہ جاتی ہے, اور وہ کسی بھی اور طریقے سے پوری نہیں ہو سکتی. آپ اس کو گھر میں کتنی بھی اچھی سکولنگ کر لیں, تو اس کو ارلی سکول میں نہ بھیجیں اور نہ ہی زیادہ لیٹ کریں. جب وہ کلاس میں جائے تو اپنی ہم عمر بچوں کے ساتھ ہو, وہ اپنی کلاس کے بچوں میں سے چھوٹا نہ ہو. اگر وہ کچھ مہینے بڑا ہے یا سال بھر بڑا ہے, تو اس کی کنسیونگ پاور جو ہے وہ دوسروں سے بہتر ہوگی, جس سے وہ کسی بھی طرح کی سائیکولوجیکل یعنی کمی اس کو نہیں محسوس ہوگی, انفیریٹی کمپلیکس میں نہیں جائے گا. وہ جلدی کنسیو کرے گا, جلدی پک کرے گا, اور وہ ایک اچھا طالب علم بنے گا کلاس میں. تو بچے کو اسکولنگ ہونی چاہیے, اچھے اسکول میں جانا چاہیے, اور پھر یہ کہ پیرنٹس کو اتنی توجہ دینی چاہیے اپنے بچوں کے لیے کہ وہ اسکول میں کیا پڑھ کے آتے ہیں. ہر روز اگر پیرنٹس یا دونوں میں سے کوئی ایک اس سے پوچھ لے کہ آج آپ نے کیا پڑھا ہے, بڑے اچھے ماحول میں, تاکہ بچے کو اسکول سے آنے کے بعد جو ایک برڈن ہے ذہن کا, وہ اس میں اضافہ نہ ہو, بلکہ وہ یہ محسوس کرے کہ اتنے اچھے طریقے سے مجھ سے پوچھا جا رہا ہے, اور وہ آپ کے ساتھ شیئر کرے. اور جہاں تک وہ اس کو آسانی سے آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہے کرنے دیں, اس کے بعد اس کو کھلا چھوڑ دیں. لیکن یہ کہ آپ کو آئیڈیا مل جائے گا کہ اسکول میں کس طرح سے جا رہا ہے. تو پھر یہ جو پیرنٹ ٹیچر میٹنگز ہوتی ہیں, وہ کبھی چھوڑنی نہیں چاہیے, وہ ضرور کرنی چاہیے, تاکہ آپ کو بچے کے متعلق اپڈیٹ ملتی رہے ٹیچر سے بھی. تو یہ میری مختصر سی بات تھی. اب آپ مس نویلا جو ہیں, وہ ظاہر ہے وہ ایکسپرٹ ہیں اس معاملے کی, تو وہ اس کو زیادہ بہتر طریقے سے بیان کریں گے. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ نبیلہ. ویلکم. جی سرفراز صاحب کا جو سوال تھا اس میں صرف 2 چیزیں کہوں گی. میرا بیٹا بھی 8 سال کا ہے. میرا دھیان ابھی 2 چیزوں پہ ہے. ایک تو یہ کہ قرآن کی تعلیمات جو ہیں وہ اس پہ عمل, یعنی کہ جو ویلیوز ہیں اس پہ کس طرح سے عمل کیا جاتا ہے, جس کے جھوٹ بالکل نہ بولا جائے. بہت چھوٹا دھوکہ بھی نہیں دینا آپ نے. صرف بچے کو چپ کرانے, بہت چھوٹی عمر سے نا, اپنے بچے کو چپ کرانے کے لیے کہ روئے گا تو اس کو کوئی چھوٹا سا بھی آپ نے کبھی غلط بات نہیں کی. بچے کی اور کچھ اس کو آپ پیرنٹنگ سکلز کے ساتھ ملا کے, یہ بڑا بہت ہی واسٹ ٹاپک ہے. جب ہم کمیونیکیشن کی بات کرتے ہیں بچے کے ساتھ, تو اس میں میرا حساب سے ایکٹیو لسننگ بہت بڑا ایک پارٹ ہے. ٹھیک ہے, وہ ایک سکل ہے جو سیکھنے کی ضرورت ہے. اسکولز والی بات بھی ایک بہت بڑا ٹاپک ہے, کیونکہ اسکولز صرف انوائرمنٹ کی وجہ سے نقصان دہ نہیں ہوتے. ان کا جو یہ کانسیپٹ ہے بچوں کو چیک کرنے کا, جج کرنے کا, کویسچن کرنے کا, اور ان کو ایویلیویٹ کرنے کا, یہ انیشیل ایئرز میں یہ بچوں کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن بہرحال یہ بالکل ایک الگ ٹاپک ہے. جو ریلیجن ہمارے ارد گرد ماحول میں ریلیجیس کانسیپٹس ہیں, اس میں آپ یہی کر سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ اپنے گھر میں آپ صحیح چیزیں کریں, یعنی عمل پہ آپ کا دھیان ہو. پریچنگ کا اتنا وہ شاید بعد میں آتی ہے, یا شاید اب اس ایج سے
آپ سوچنا شروع کرتے ہیں کہ ہاں بھائی بچے کو قرآن میں پڑھانے میں یا اس چیزوں پہ آئیں. اسکول میں وہ اسلامیات بھی پڑھتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ دوسری چیز میرے ذہن سے نکل گئی, میں 2 چیزیں کہنا. آپ واپس آ جائیں, جب ہو جائے آپ ہاتھ کھڑا کر دیں تو ٹھیک ہے. ابھی ان دا مین ٹائم ہم شمع بہن. تھینک یو ویری مچ نبیلہ, لسن فرام یو اگین. شکریہ اعجاز بھائی. سب سے پہلے تو آپ کی پریزنٹیشن بہت اچھی تھی. آج کے ٹاپک پہ میں مثال دوں گی اپنی. میرے ماشاءاللہ 5 میرے اپنے بچے ہیں, ایک میں نے اڈاپٹ کیا تھا. تو میں ان کا ڈفرنس دیکھتی ہوں کہ جو اڈاپٹ کیا بچہ میں نے, وہ 3 سال کا تھا جب وہ میرے پاس آیا. تو وہ بچہ جو تھا وہ کچھ اس قسم کی سائیکولوجی سے گزرا تھا جہاں کہ اس کو اکیلے کمرے میں بند کر جاتے تھے ماں باپ, اور وہ دیواروں کی مٹیاں نکال نکال کے کھاتا تھا. تو اس بچے کا اور پھر میرے اپنے بچوں کا جو براٹ اپ ہوا, میں نے اس کو حالانکہ بہت طریقے سے, بعض دفعہ میں نے اپنے اون بچوں کو, کیونکہ میرا سب سے چھوٹا بیٹا جو تھا وہ اور اس کی عمر دونوں کی برابر تھی تقریباً, اور وہ ساتھ ہی پڑھے, ساتھ ہی ان کی ساری ایجوکیشن ہوئی ماشاءاللہ. ہی گاٹ ویری گڈ جاب, سارا کچھ ہے. لیکن اس کا جو ایک بچپن کا وہ ذہن میں کچھ رہ گیا تھا, وہ میں اس کو آخری دم تک نہیں نکال سکی. اپنی حد الوضع کوشش کے باوجود میں اور میرے ہسبینڈ نہیں نکال سکے. میں لیکن میرے باقی بچے جو ہیں الحمدللہ میں نے دیکھا, اور وہ بچہ بھی برا نہیں ہے کسی لحاظ سے, لیکن میں فیل کرتی ہوں کہ وہ سم ٹائم جو ہے وہ اپنے پاسٹ میں کہیں جا کے سوچتا ہے کہ who were my parents, where from I am. ظاہر ہے ایک بچہ ہے, اس کے ہم نے کیونکہ اسے شروع سے بتایا تھا کہ تم جو ہے اس طرح سے ہمارے پاس آئے تھے, لیکن اب تم ہمارے بیٹے ہو. ہم نے تمہیں جس طرح کا بھی جو بھی چاہیے, جو بھی تمہیں کرنا ہے, ہم تمہیں سب کچھ دیں گے جو کچھ تمہارے ماں باپ تمہیں نہیں دے سکے. لیکن اور ہم نے اس کے لیے کوشش بھی کی کہ ہم اس کے ماں باپ کو جو ہے فائنڈ کریں. وہ ایک فرینچ بچہ تھا, اور باپ جو تھا وہ اس کو اس کنٹری میں لے آیا تھا, اور پھر یہاں پہ ایک بچر کی شاپ پہ اسے لا کے بٹھا کے ابینڈن کر کے چلا گیا تھا. تو وہ پھر میرے پاس آیا. بہرحال تو اس بچے کے لیے پھر ہم نے پوری کوشش کی کہ اس کے والدین کو کسی طرح فائنڈ کیا جائے. والدین تو فائنڈ نہیں ہوئے, باپ فائنڈ ہوا تھا, ماں فائنڈ نہیں ہوئی آج تک. ماں کا نام تھا ملیکہ گندوس, وہ الجزائر کی تھی عورت. تو اور باپ جو تھا وہ کوئی تھا پاکستانی ایشین, لیکن کون تھا ابھی تک نہیں, وہ پتا ہے باپ کا کہ ہاں وہ کون تھا. اور وہ اس سے ہمارا کانٹیکٹ بھی ہوا تھرو سوشل سروسز اور پولیس. تو وہ اس میں جو تھا اس میں, لیکن اور ہم نے جب کوشش کی تو پتہ چلا کہ اس کی 2 اور بہنیں تھیں جو کرسچین کسی فیملی نے اڈاپٹ کی ہیں. تو وہ بچے کے دماغ میں پتہ نہیں کیا تھا. پھر ہم نے بڑا ہوا تو اس کو بہنوں سے ملانے کی کوشش کی, لیکن وہ جس فیملی نے اڈاپٹ کی تھیں بچیاں, انہوں نے الاؤ نہیں کیا کہ وہ مل سکے. تو میں تھوڑا سا وہاں یہ چیز دیکھتی ہوں کہ میرے ماشاءاللہ سیٹسفائیڈ تو میں اپنے 6 بچوں سے ہوں, لیکن جو یہ 6 بچہ ہے, اس کا مجھے تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ اس کو ابھی کہیں نہ کہیں وہ فیلنگ ہے. اور میں نے اپنے بچوں کو جو تربیت دی وہ آئی ایم کوائٹ سیٹسفائیڈ. اس میں سب سے پہلی جو چیز میں نے کی تھی وہ یہ تھا کہ بچوں کو اسکول جانے سے پہلے اپنا کلچر, اپنے اسلام کے بارے میں جو کچھ اس وقت ہم جانتے تھے, ہم یہ طلوع اسلام سے تو واقف بھی نہیں تھے اس وقت خود بھی, تو جو کچھ سمجھا سکے تھے ان کو سمجھایا تھا. لیکن ہمارے گھر میں جھوٹ جو تھا اس کے اوپر بہت سختی تھی کہ جھوٹ کسی حالت میں نہیں بولنا. ہم دونوں میاں بیوی کا, بلکہ میرے ہسبینڈ تو ان کی تو چڑ تھی کہ اگر کوئی جھوٹ بولے تو اور دوسرا یہ تھا کہ بچوں کے ساتھ آپ جتنا فرینڈلی ہوں گے, جتنا ان کو کانفیڈینس دیں گے کہ وہ آپ سے کھل کے بات کر سکیں, کسی چیز میں ان کے اوپر ڈر نہیں ہونا چاہیے کہ اگر ہم نے یہ بات کی تو ہمارے پیرنٹس جو ہیں وہ انائے ہو جائیں گے یا ہمیں یہ کہیں گے یا یہ سوچیں گے. نہیں, آپ ان کو اتنا کانفیڈینس دیں کہ وہ آپ سے پورے اعتماد کے ساتھ جو ہے وہ بات کر سکیں. اور آپ جب وہ جو بڑھتے جاتے ہیں, اور اسکول کے بعد آپ روزانہ
ان کو کم از کم جب وہ دیکھیں 8 سے 3 ساڑھے 3 بجے تک بچے جاتے ہیں اسکول، اس کے بعد وہ گھر آتے ہیں، گھر آ کے آپ کے پاس ہوتے ہیں، تو آپ سارے کام اس وقت بے شک اگنور کریں، لیکن بچوں کو 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے ضرور دیں بیٹھ کے، اور ان کے ساتھ ہنسیں، بولیں، کھیلیں. اور جیسے ابھی عمر بھائی نے کہا کہ آپ ان کو پوچھیں کہ انہوں نے آج اسکول میں کیا کیا، کیسا ہوا، کیا کیا ہوا تھا، وہ ساری باتیں آپ سے کھل کے کرتے ہیں، اور اس میں جو ہے نا ماحول بڑا ہی اچھا رہتا ہے. میں نے اپنے بچوں کو الحمدللہ آئی ایم ویری سیٹسفائیڈ ود مائی چلڈرن. ان کو میں نے جو بڑے ہوتے گئے پھر ان کے طریقوں سے ہم لوگ دونوں میاں بیوی سنبھالتے رہے کہ مطلب پھر جب وہ آئے ٹین ایج گروپ میں تو ہم نے ان کو ایک سرکل دیا کہ بیٹا یہ آپ لوگوں کا سرکل ہے، آپ اس میں جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، لیکن آؤٹ آف دس سرکل یو کانٹ گو. تو بچوں کو یہ پتا تھا کہ ہماری لمٹ کہاں تک ہے اور ہم نے کیا کرنا ہے، تو وہ اسی لحاظ سے جو تھا اپنے چلے، اور الحمدللہ کہ وہ ٹھیک ہو گئے. تو میں نے کہا میں اپنی جو پرسنل وہ ہے وہ آپ نے وہ بڑا اچھا شیئر پوائنٹ کروں. کیا، بڑا اچھا پوائنٹ دیا ہے کہ باؤنڈریز شوڈ بی ڈیفائنڈ. نبیلہ آپ کا واپس پوائنٹ اگر یاد آ گیا. تھینک یو شمع میم، تھینک یو. اچھا میں یہ کہہ رہی تھی کہ پہلی چیز جہاں پہ ارد گرد بہت سارا مذہب ہو، بہت ساری ڈفرینٹ چیزیں ہوں جو ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے اڈاپٹ کریں، تو اس میں سب سے اہم چیز رول ماڈلنگ کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. اور دوسری ساتھ میں آپ ملا لیں کریٹیکل تھنکنگ. اگر آپ بچے کو بچپن سے چیٹ نہیں کر رہے، اس کو بیوقوف نہیں بنا رہے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں، اور اس کو ایکسپلور کرنے دے رہے ہیں، تو اس پہ آٹومیٹکلی اس کی تھنکنگ بہت اچھی ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ وہ چیزوں کو کویسچن کر سکتا ہے. اور اس کو یہ لبرٹی دینا کہ ہی کین کویسچن اینی تھنگ والی بات ہے، وہ آپ کے بارے میں بھی سوال کر سکتا ہے، آپ نے کیوں ایسا کیا یا آپ کیوں ایسے کرتے ہیں، اور آپ اس کو بالکل لاجیکلی جواب دیتے ہیں. جیسے جہاں اگر جھوٹ کی بات ہے تو آپ اس کو ڈانٹنے کے بجائے وجہ بتائیں گے بیٹا غلط بات کرنے سے پھر آئندہ کے لیے بھروسہ ہی نہیں رہے گا کہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں. تو ایک تو یہ بہت اسٹرانگ چیز ہے جس پہ آپ نے اپنے اوپر کام کرنا ہے. دوسرا ہے کمیونیکیشن. کمیونیکیشن کنیکشن جو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ بچے کو اور آپ کو بچے سے ایک چیز ہوتی ہے آپ ایک دوسرے کی کمپنی میں کمفرٹیبل ہوں. یہ بہت سٹل سی چیز ہے جو بہت چھوٹی عمر سے ہوتی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ زیادہ تر دن میں یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ بچہ مجھے تنگ نہیں کرے، ڈسٹرب نہیں کرے، بچہ وہ کیوز پک کرتا ہے. ایک تو یہ کہ ایک دوسرے کی کمپنی میں کمفرٹیبل ہونا، دوسرا یہ کہ کمیونیکیشن اوپن رہے. آپ کا بچے کو کوئی بھی سوال ہو اس کو پتہ ہے وہ آپ سے کر سکتا ہے چاہے وہ کتنا بھی انکمفرٹیبل ہو. تو یہ کنیکشن آپ ڈیولپ کرتے ہیں. اچھا، اور ریلیجس کانٹینٹ کی یا جو اس طرح کی چیزوں کی بات ہے تو اس کو میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس یہ ہے کہ میں اس کو بہت سٹل وے میں ڈیل کرتی ہوں. کبھی کوئی ایسی چیز جیسے اسلامیات میں اس نے پڑھا تھا کہ بھئی وہ کالا پتھر ہے حجر اسود اور اس کو لوگ چومتے ہیں کیونکہ وہ جنت کا پتھر ہے، تو ٹھیک ہے اس کو ٹیسٹ کی پریپریشن کرنی تھی، اس کو پڑھا کے میں نے اس کو بتا دیا تھا نہیں یہ لیکن کہ ایسا نہیں ہے، اور لیکن اسکول میں آپ کی ٹیچر آپ کو ایسے ہی بتائیں گی اینڈ دیٹس اٹ. اس پہ آپ بہت زیادہ لنگر آن نہیں کرتے. چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر کہیں لگیں کر دیا، یا بچے کا اگر کوئی سوال ہے، جتنی چھوٹی عمر ہوتی ہے میرا یہ ماننا ہے کہ جو سوال ہے بچے کا وہ زیادہ اہم ہے بجائے اس کے کہ ہم سوچ کے خود سے پریچنگ کریں. تو تھوڑا سا آپ ویٹ کریں اور بچے کے سوالات کے جواب دیں. جہاں تک سوشل انٹریکشنز کی بات ہے، وہ کوئی بھی چیز پک کر رہا ہے وہ جو اس کے ذہن میں رہے گی وہ آپ سے آ کے بات کر لے گا. لیکن یہ وہ چیز ہے وہ اس کا ڈومین ہے ایز اٹس ہز لائف. میرے حساب سے پیرنٹس کو یہ ایسپیکٹ نہیں کنٹرول کر سکتے. اگر آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ وہ انٹریکٹ کر رہا ہے کسی طرح، انلیس اس میں کوئی فزیکل وہ ہے لڑائی ہو جاتی ہے اس میں آپ فزیکلی بلاک کرتے ہیں بچے کو، بٹ انٹریکشنس کو بھی کیسے بات کرنی ہے اس کو آپ کنٹرول نہیں کریں گے، اس کو آپ ماڈل کریں گے. بچہ جب سوال لے کے آئے وہ ایسے کہہ رہا تھا یا ٹیچر نے ایسے کہا، پھر آپ اس کو ڈیل کرتے ہیں اور اس کو تھوڑا سا لائٹر وے میں میرا خیال سے یہی کر سکتے ہیں ان حالات میں. تھینک یو ویری مچ. سائمہ آپ نے پھر پوچھنا. میں کامنٹ کرنا چاہ رہی تھی کہ
will I have sent my kids to school, تو مجھے یہ ٹیچرز نے یہ بتایا تھا کہ بچہ کبھی آئسولیشن میں نہیں سیکھتا, وہ سوشلی سیکھتا ہے. سو اگر وہ شیئرنگ کرنا ہے, فار ایگزامپل اگر وہ اور بچوں کے ساتھ انٹریکٹ کرے گا تو پھر وہ سیکھے گا. تو اسی لیے آئی ڈونٹ تھنک کہ اگر ہم جس طرح ہوم اسکولنگ کی بات ہوئی ہے, بچے کو چھوٹی ایج میں اسپیشلی اس کو اگر ہم گھر میں رکھیں گے, دیٹ ہی وڈ لرن دیز اسکلز, دیز سوشل اسکلز, کہ اس نے اپنا ٹیمپرامنٹ کیسے کنٹرول کرنا ہے, اس نے شیئرنگ کیسے کرنی ہے, یہ سارے کرنے سے آتے ہیں. سو آئی تھنک دیٹس وائی اسکولنگ از ویری امپورٹنٹ. اچھا یہ بتائیں آپ لوگوں کا کیا خیال ہے بچوں کو مسجد بھیجنے کا قرآن مجید لرن کرنے کے لیے؟ What is waste of time, I think. ان کو پھر گھر سکھائیں. آپ نے بچے بھیجے تھے مسجد؟ نہیں, آپ نے نہیں بھیجے. سائمہ آپ؟ نہیں, مسجد نہیں بھیجا. میں نے تو, ہم نے بھیجے تھے تو وہ کہیں مار پڑی تو اس کے بعد ان کو اٹھا دیا. نہیں, ہم نے نہیں بھیجے بچے. اس وقت ابھی یہ نہیں تھا, یہاں پہ اتنی سختی نہیں تھی, بعد میں آ گیا تھا کہ آپ بچوں کو ٹچ نہیں کر سکتے. طلوع اسلام کی مسجد بنا لیں, وہاں بھیج دیں گے. نہیں, آج کل تو آن لائن ہوتا ہے. میں نے اپنے بچے آن لائن ہی بھیجتے. اوکے, that's a good point. Maybe ہم شروع کر لیں اپنے کوئی اپنا بنا لیں. یہ تو ہم نے لاسٹ ٹائم بات کی تھی. There's a lot now. If you look from Pakistan, there's a lot of online tutors for everything. They're very cheap as well. You know, ہم طلوع اسلام والے تو پیسے نہیں لیں گے, لیکن یہ ہے کہ آن لائن ٹیچنگ. میں کہہ رہا ہوں کہ ادھر فار ایگزامپل £25 an hour ہوتا ہے for GCSEs to 30. ادھر وہاں سے £5 an hour. You know, so it's a big difference. And they do it, 3 times a week. Yeah. But so they only teach the, they only teach the Quran wordings. I mean, they're still doing it. Look, the thing is, they're all doing it basically. Look, they don't teach what the meanings is. No, like my son, when he's older now, they call it rote, I think. Yeah, he still finds that he wanted the meaning. You know, over here, kids want the meaning. That's the biggest problem. The meaning is not there. So he's learned afterwards anyway, the meaning, but at that time it was just difficult. They don't want to teach the meaning. ایکچولی آپ خود میں نے ٹیچ کیا اردو اور عربک دونوں بچوں کو, اور it is challenging کیونکہ I could see, particularly the youngest one, I could see his face telling me that, Dad, why are you doing this to me? تو یہ ہے کہ اس کا بھی اسے فائدہ ہوا ہے, because now he's trying to read Arabic himself and tries to read Urdu himself. پرویز صاحب کی بکس میں سے انٹرسٹ ہے, تو وہ کچھ نہ کچھ ایک ڈبل لینگویج جو ہے اس کو ٹیچ کرنا چاہیے. مے بی ناٹ ایٹ 5 years ایج, لیکن 7-8 جب ہو جائیں تو اردو از فیئرلی ایزی ٹو ٹیچ. میں نے اپنے بچوں کو مسجد نہیں بھیجا تھا کیونکہ مسجد کے بارے میں میرے پاس بہت سے کیسز آئے تھے بینگ اے کاؤنسلر. تو میں ان سے ڈر گئی تھی. مولویوں کے کریکٹرز کے اوپر بڑی چیزیں تھیں اور ان کے اوپر کیس چلے تھے, تو میں نے بچوں کو بالکل مسجد کا منہ نہیں دکھایا. لیکن یہ تھا کہ ہم لوگوں نے اپنے جو ہمیں علم تھا اس وقت اس کے لحاظ سے انہیں تربیت دی. پھر جب ہمیں پرویز صاحب کی ٹیچنگ کا پتہ چلا تو ہم نے پھر ان کو وہ انٹروڈیوس کروایا, اور ان کو ہم نے کہا کہ دیکھو بیٹا, یہ چیزیں تمہارے لیے ہیں, تم دیکھ لو, اگر تم پسند کرتے ہو تو کرو, بٹ ہم تم پہ کوئی زبردستی نہیں کریں گے, کیونکہ اسلام نے سب سے پہلی بات جو کی ہے وہ انسان کو فریڈم دی ہے. اور فریڈم جو ہے ہم بھی ہمارا بھی کوئی اختیار نہیں ہے کہ ہم تمہاری فریڈم کو ختم کریں. تو یہ تمہارے اپنا ہے, اگر تم دیکھنا چاہو تو دیکھ لو, کیونکہ ہمیں یہ چیز اچھی لگی ہے, ہو سکتا ہے کہ تمہیں بھی اچھی لگے. تو اس طریقے سے جب ہم نے بات کی تو انہوں نے ماشاء اللہ سے پڑھا, سب نے دیکھا, اور
الحمدللہ کہ سب کے سب وہ اویئر ہیں اور اس راستے پہ چل رہے ہیں جس پہ ہم چاہتے ہیں. بڑی اللہ کا یہ کرم ہے. تو دوسرا میں یہ کہی تھی کہ جیسے عمر بھائی نے کہا تھا کہ بچوں کو اسکول نہ بھیجنا جو ہے یہ ایک خطرناک چیز ہے. اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ میں نے اپنی چونکہ میں ساری زندگی پبلک لائف میں رہی ہوں تو میں نے دیکھا کہ بچے جو ہیں جو یہ جن لوگوں نے بچوں کو اسکول سے روکا وہ یا اپنے وہ جو لوگ خود آئے پہلے تو ہماری اپنی جنریشن جو آئی تھی یہاں پہ موسٹلی دیور ان ایجوکیٹڈ یہاں پہ پرٹیکولرلی جو میرپور وغیرہ سائڈ سے آئے تھے تو کافی زیادہ ان میں یہ لیک آف ایجوکیشن تھی. تو اس میں جو تھا نا ان کا کانفیڈینس کبھی بلٹ اپ نہیں ہوا کیونکہ انہوں نے اس انوائرمنٹ میں آنکھ ہی نہیں کھولی تھی جس میں انہیں کھولنی چاہیے جس میں وہ رہ رہے تھے. تو ان کا جو کانفیڈینس تھا وہ بالکل ختم ہو گیا تھا. تو ہم اپنے بچوں کو اگر روکیں گے تو ہم اپنے بچوں سے وہ چیز جو ہے اسنیچ کر لیں گے. ان کو اسی انوائرمنٹ میں رہتے ہوئے کیونکہ بڑھنا ہے پھولنا ہے پھلنا ہے اب جو بھی ہے اب ان کی زندگی ادھر ہی ہے تو ان کو اس چیز کی ایک ایک نقطے کا پتہ ہونا چاہیے. اور اس کا مجھے ڈفرینس پتہ چلا جب میرا چھوٹا بیٹا سب سے چھوٹا بیٹا جو تھا وہ پالیٹکس میں آیا. چھوٹا بیٹا میرا آیا پالیٹکس میں اور وہ جب آیا تو مجھے پتا چلا کہ میں اس کے آگے کتنی ویک ہوں کہ جو پوائنٹس جس طریقے سے وہ پیش کرتا ہے میں نہیں پیش کر سکتی کونسل کے اندر. وہ ان کے ساتھ کیونکہ وہ ان کے انداز سے پیش کرتا تھا میں اپنے انداز سے پیش کرتی تھی. تو یہ چیز جو ہے نا یہ پلیز کبھی بھی بچوں کو اسکول سے مت ہٹائیں. ہاں ان کو گھر پہ جو ہے آپ پوری توجہ دیں یہ آپ کا فرض ہے. تھینک یو ویری مچ. عتیق بھائی آپ نے. ہاں میں یہ کہنا چاہ رہا تھا دو چیزیں. ایک تو یہ کہ میرے خیال میں ناظرہ قرآن پڑھنا سب بچوں کو آنا چاہیے. ٹھیک ہے. آپ آج کل تو آن لائن اویلیبل ہے اس لیے دیر از نو ایکسکیوز اینڈ آئی ایم ٹوٹلی ناٹ ان فیور آف ناٹ ٹیچنگ دیم عربک. عربک میں پڑھنا آنا چاہیے. سمجھنے کی بات جب جو بڑے ہوں گے تو وہ عربی سمجھیں گے بھی سیکھیں گے بھی ان کو طلب ہوگی تو. مگر ناظرہ تک تو ہماری ڈیوٹی بنتی ہے ان کو سکھانے کی. دوسرا یہ کہ بچوں میں ان کو سکھانا چاہیے نان کنفرنٹیشنل کہ اگر کہ بحث میں نہ الجھیں لوگوں کے ساتھ. اگر ان کے خیال کسی طرح سے ڈفرینٹ ہیں دوسروں سے تو وہ اس کو کہیں کہ ٹھیک ہے بھائی تم اپنی جگہ ٹھیک ہو مجھے یہ صحیح لگتا ہے ٹھیک ہے. دیر از نو نیڈ ٹو گو انٹو اے کانفلکٹ کہ نہیں تم غلط کہہ رہے ہو تم یہ غلط کہہ رہے ہو تم وہ غلط کہہ رہے ہو. ہمیں اس سے بچنا چاہیے بس دیٹس اٹ. جی ٹھیک ہے. آپ کا یہ پوائنٹ نان کنفرنٹیشنل والا بھی پوائنٹ ویلڈ ہے. پہلا پوائنٹ بھی ویلڈ ہے. میں بہت عمدہ پوائنٹ. اسی پہ میرا بھی وہ ہے کہ ان کو ایٹ لیسٹ الفابیٹس وغیرہ آنے چاہیے. بعد میں وہ پھر عربک کورس وغیرہ کریں تو ایزی ہو جائے گا. اور خاص کر وہ جو ورڈز جوڑ لیتے ہیں نا وہ بہت یوزفل ہے. اس میں اگر انٹرسٹ بعد میں ڈیولپ ہو تو دین دے کین ڈو دیٹ. خاص کر ہم جو قرآن پیرنٹس ہیں ہماری تو یہی خواہش ہوتی ہے نا کہ ان کو قرآن کا میں انٹرسٹ ہو. تو وہ انٹرسٹ آہستہ آہستہ ڈیولپ ہو جاتا ہے کسی نہ کسی سٹیج پہ. ڈاکٹر چند سیکنڈ میں بات کر سکتا ہوں. عمر بھائی آپ پہلے پھر میں ڈاکٹر حامد صاحب کی طرف آتا ہوں. اور آئی کانٹ سی اینی مور ہینڈز. تو ڈاکٹر حامد صاحب کے بعد ہم اس کو پھر کنکلوڈ کر دیں گے. جی عمر بھائی. تو میں بات کر سکتا ہوں پہلے. جی یو آر ویلکم. اچھا جی شکریہ. اچھا یہ جو عتیق بھائی نے بات کی ہے بالکل بہت اچھی بات کی ہے. ہمیں جو ہے نا ناظرہ قرآن اس کے اوپر بہت سیریسلی ہمیں کرنا چاہیے کیونکہ جن بچوں میں یہ کمی رہ جاتی ہے ان کے لیے بہت امبیرسنگ ہوتا ہے بعد میں قرآن کے متعلق بات کرنا بھی کیونکہ وہ قرآن کو صحیح طرح سے پڑھ نہیں پاتے تھے. تو اس کے لیے مسجد میں بھیجنا تو کسی طرح سے بھی سیف نہیں ہے لیکن اپنی نگرانی میں اچھی ریپوٹیشن رکھنے والے کسی قاری صاحب کو اپنے گھر میں لگوا لینا چاہیے اور اپنی نگرانی میں وہ ان کو پڑھا کے چلے جائیں. اور وہ زیادہ دیر نہیں 20 منٹ سے آدھا گھنٹہ پڑھاتے ہیں تو بچے کی بہت اچھی اس میں قرآن کو پڑھنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے.
دوسرا یہ کہ جب بچے اسکول میں جاتے ہیں یا اس کے بعد کالج میں اور پھر یونیورسٹی میں، میرا مشاہدہ یہ ہے کہ اسکول میں چونکہ ایک چھوٹے سے علاقے کے بچے ایک ساتھ ہوتے ہیں تو بچے کی گرومنگ اس کا مطابق ہوتی ہے. کالج میں جاتے ہیں تو وہ ایک شہر کے بچوں کے جو ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے تو ان کی گرومنگ اور بہتر ہو جاتی ہے. اور یہاں یعنی اگر آپ اندازہ لگائیں پاکستان میں، پنجاب میں اگر گئے ہیں، پنجاب یونیورسٹی میں گئے ہیں، تو اس کی پنجاب کے لیول پہ مختلف کلچر کے جو بچے وہاں پر آئے ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹس آئے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ان کی دوستی انٹریکشن ہوتا ہے تو پرسنالٹی گروم ہوتی ہے. اس سے یہ بہت جو کالج یا اسکول میں پڑھنے والی بات ہے، اس کے علاوہ یہ بہت بڑی لرننگ ہوتی ہے، بہت بڑی ایجوکیشن ہوتی ہے، اور پرسنالٹی بلڈنگ ہوتی ہے اور گرومنگ ہوتی ہے پرسنالٹی کی. تو میرا خیال ہے کہ اس کی اہمیت جو ہے وہ کسی طرح سے بھی کم نہیں ہونی چاہیے. بس یہ 2 باتیں میں نے کرنی تھی. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. جی ڈاکٹر حامد. اچھا نہیں ٹھیک ہے، آئی ایگریڈ کہ ناظرہ ہونا چاہیے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ناظرہ سے بہتر یہ ہے کہ بچے کو عربک لینگویج سکھا دی جائے. بچپن میں بچہ بڑی تیزی سے پک کر لے گا. جتنا ٹائم ہم اس کو ناظرہ سکھاتے ہیں اتنے ٹائم میں اس کو عربک لینگویج اگر سکھا دیں تو وہ اس کے لیے ساری کے لیے بینیفیشل ہوگی. ٹائم زیادہ نہیں لگتا. بچپن میں لینگویج سیکھنا بہت ایزی ہوتا ہے بچے کے لیے. میں نے بچہ دیکھا 10-12 سال کی تھی وہ لڑکی، اس کو 11 لینگویجز آتی تھی. تو جو بھی آپ اس کو سکھا دیں گے وہ سیکھ جائے گا، کیونکہ اس کے اندر وہ ہم بڑے ہو کے ہم ہوتے ہیں، ہم کہیں غلط نہ بول دیں. بچے میں یہ چیز نہیں ہوتی، وہ بول ہی چلا جائے گا. تو یہ میرا خیال ہے کہ عربک لینگویج گھروں میں بچوں کو سکھائی جائے. ٹیچر لے آئیں گھر پہ یا اس کو اسکول میں ایکسٹرا لینگویج یہاں ہوتی ہے، فرینچ ہوتی ہے، جرمن ہوتی ہے، آپ اس کو عربک سکھا دیں. تو یہ جو ہے میرے سے غلطی ہوئی، یا میں اس کا احساس مجھے ابھی بھی ہے کہ میں خود بھی عربی سیکھ رہا ہوں، لیکن یہ بہت ضروری ہے عربک لینگویج، ناٹ ناظرہ. دوسری چیز جو ہے جو میں کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ویسٹرن معاشرے نے اس کو بہت زیادہ پرویل کیا ہوا ہے، اس لیے ہم اس کے بارے میں غلط امیج رکھتے نہیں ہیں. ایک ٹرمینالوجی ہے سائیکالوجی کی، اے مورالٹی. ایک ہوتی ہے چیز مورل، کہ 2 اور 2 4 جو ہیں یہ مورل ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ رائٹ ہے. ایک ہوتی ہے 2 اور 2 5، یہ امورل ہے. ٹھیک ہے نا؟ دونوں ٹھیک، دونوں اگر میں کہہ رہا ہوں کہ 2 اور 2 5 میرے نظر میں ٹھیک ہے تو یہ میرا اپنا اپینین ہے، اور ایک کہہ رہا 2 اور 2 4 وہ اس کا اپینین ہے، لیکن وہ رائٹ ہے اور یہ رانگ ہے. تیسرا بندہ جو اس میں آئے گا اس کو کہے گا کہ یہ کہتا ہے کہ 2 اور 2 4 ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے ہاں یہ ٹھیک کہہ رہا ہے. اور یہ تو کہہ رہا ہے یہ 2 اور 2 5 کہہ رہا ہے ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے یہ بھی ٹھیک کہہ رہا ہے. تو یہ جو تیسرا بندہ ہے نا، اس کو سوسائٹی میں اے مورل کہتے ہیں. ویسٹرن سوسائٹی نے بہت زیادہ اے مورالٹی بھی کریٹ کی ہے، اور یہ پھیلتی پھیلتی ہر جگہ چلی گئی ہے کہ اب ہم کسی سے کنفرنٹیشن کرنے کی بجائے ہم اے مورل ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ بہت کیئرفل رہنا پڑے گا کہ جہاں پہ کوئی رائٹ چیز کے اوپر آپ سٹینڈ نہیں لیں گے تو اور کہہ دیں گے کہ یہ بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے، اور بھائی تیرا اوپینین تو کچھ رہا ہی نہیں. تو یہاں پہ آ کے ہمیں بڑا کیئرفل ہونا چاہیے کہ کس پوائنٹ کے اوپر آپ سٹینڈ لیتے ہیں، کس پوائنٹ پہ نہیں لیتے. اور میجورٹی جو ہے ہمارے یہ اس طرح کی ایجوکیشن میں کہ بس اسکولوں میں بھی سکھایا جاتا ہے کہ آپ کنفرنٹیشن نہ کریں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنی بالکل ہی لڑائی مار کٹائی پہ آ جائیں، آپ اپنا اوپینین دیں کہ یہ غلط ہے، 2 2 4 والا ٹھیک ہے اور یہ والا غلط ہے. کیونکہ اگر جب میں اس کو غلط کہوں گا نا تو اس سے میری دشمنی ہو، ظاہر ہے وہ کہے گا یہ میرے خلاف ہے. ہونے دیں خلاف، ڈزنٹ میٹر، آپ اپنا اوپینین ضرور رکھیں. یہ ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ بڑا اچھا ہے. اس میں جو ہمارے پاکستان سے بہن بھائی ہیں شاید نہ سمجھے، یہاں پہ آج کل وہ جو ہے ٹرانسجینڈر اور یہ بھی ایشوز بنے ہوئے ہیں. آپ ہم مانے چلے جا رہے ہیں ہر چیز. اسکولوں میں ابھی ہماری ایشین فیملیز کے بھی کیسز ہو رہے ہیں. آپ حیران رہ جائیں گے. کیونکہ ہم اے مورل ہو چکے ہوئے ہیں. ایشین ٹیچر ہیں تو انہوں نے بڑی ہارفک سٹوریز سنائی ہیں. تو اس لیے یہ اگر ہم قرآن
پہ الرٹ نہیں ہے, اپنے بچوں کو نہیں بتاتے, تو یہ بہت بڑا ان کا انر ڈیفense نہیں بنے گا, اور یہ بڑے لیٹر پارٹ آف لائف میں مسئلے ہوں گے. وی may not be around in this world, لیکن یہ ہے کہ بچوں کو یہ ضرور آپ بتائیں کہ جو آج کل ابھی جا رہے ہیں گرینڈ چلڈرن لیٹس سے, وہ اسکولوں میں جا رہے ہیں, تو اس چیز کو ذہن میں رکھیں, پرٹیکولرلی ان دا ویسٹ, کیونکہ یہ ایک ڈیلیبریٹ ہے, یہ ایسے نہیں ہے کہ کیا نام ہے یہ خود بخود ہوا سے آ گیا ہے. یہ آپ پروگرامز دیکھیں نا یوٹیوب پہ, ابھی کل میں نے ایک پروگرام دیکھا ہے جو مجھے تو علم نہیں تھا, کسی نے مجھے کہا, تو ایک وہ فرینچ کوئی فلاسفر ہے یا کون ہے, چامسکی کے ساتھ اس کی ڈسکشن ہے, اگر آپ کہیں تو میں لنک بھیج سکتا ہوں. تو یہ 70 سے شروع ہوا ہے, ڈیلیبریٹ ہے, اور ڈاکٹر حامد میاں نے جو پوائنٹ کیا ہے یہ بڑا سیریس ایشو ہے. اگر ہم اپنے بچوں کا انر ڈیفenس نہیں بنائیں گے تو پھر بچے, کیونکہ یہاں پہ جو ہمارے ایشین بہن بھائی ہیں یہ شاید نہ سمجھے, وہاں پہ تو پھر بھی کچھ نہ کچھ پریشر ہوتا ہے ارد گرد سے. یہاں پہ ٹوٹلی کوئی پریشر نہیں ہے چلڈرن. چائلڈ جو ہے اگر وہ فون پک کر کے چائلڈ لائن کو فون کر دے یا پولیس کو فون کر دے, شمع بہن کو علم ہے ان باتوں کو, دا چائلڈ از گون. میں نے فاسٹر پیرنٹس کے کھاتے میں کچھ انیشلی جب میں آیا ہوں تو ایز این انٹرپریٹر کام کیا تھا. There were terrible stories جو میں نے اٹینڈ کیے, انٹرویوز جہاں بچوں کو انہوں نے وہ فاسٹرنگ میں لے گئے تھے, اور وہ جو بچوں کی حالت تھی کوئی پوچھنے والی نہیں تھی. میں آپ کو وہ جیل ہے اسکولنگ بھی جیل ہوتی ہے, جیل بھی جیل ہوتی ہے, اور سائیکولوجیکل انسٹیٹیوشنز بھی جیلز ہوتی ہیں. آپ کو میں ان کے اندر رہ کے میں نے اس کو آبزرو کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, ابھی ہمارا اسکولنگ کے بارے میں یہ اوپینین نہیں بن پائے گا, لیکن اس کو ریڈیکلی چینج ہونا پڑے گا اسکولنگ کو. یہ غلط ہے, آپ اس کو انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں نا اسکول جانا چاہیے. ابھی یہ چیز تھرڈ ورلڈ میں آئی نہیں ہے جو فرسٹ ورلڈ میں آ چکی ہوئی ہے, تو یہ گریجولی یہ ریئلائز کریں گے سارے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. وہاں کے ڈاکٹر صاحب اپنے پرابلمز ہیں, میں آپ کو یہ تو ایک بگ سبجیکٹ ہے, کسی اور وقت انشاءاللہ ڈسکس. یہ عتیق بھائی چھوٹا سبجیکٹ نہیں ہے. عتیق بھائی آپ انمیوٹ کر لیں بھائی. جی نہیں, میرا مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ غلط کو غلط نہ کہیں, میرا مطلب یہ تھا کہ بچوں کو یہ بتانا چاہیے کہ بھی خواہ بحث میں نہ الجھیں, وہ ٹھیک ہے, they should walk away from. اگر کوئی غلط ہے تو غلط کو غلط تو کہنا ہی ہے, مگر اس میں بحث میں نہیں پڑنا اور آرگومنٹ میں, اور یہ وہ تو بات بڑھ جاتی ہے. اور دوسرا جو عربی کے بارے میں, تو میں آپ کو پتہ ہے کہ میں شروع سے پہلے دن سے میرا یہ ہے کہ عربی بہت ضروری ہے. میں تو بلکہ جو ہماری جو انگلش کی ٹرانسلیشنز ہیں, میں تو اس میں نے کمنٹ یہ کیا تھا کہ اس میں عربی کی آیات عربی میں ہونی چاہیے. تو عربی کا نالج تو ایبسولوٹلی ہمارے لیے اسینشل ہے, مگر بچے کو ناظرہ پڑھانا سکھانا جو ہے وہ it will make it easier for him to go to the next step. یہ بالکل صحیح بات ہے کہ اگر آپ ان کو عربی شروع سے لینگویج سکھا دیں تو اس سے اور اچھا کیا ہو, ساری زندگی اس کی بہتری ہو جائے گی. بالکل, مگر یہ فیسلٹی سب کو اویلیبل ہو نہیں سکتی نا. عربی کے ٹیچرز نہیں ہیں اتنے, مولوی تو بتھیرے ہیں جو قرات قاری تو مگر عربی کے ٹیچرز نہیں ملتے. پاکستان میں اویلیبل ہیں, کہاں ہیں جی, نہیں اویلیبل. عربی لینگویج کے ٹیچر کہاں اویلیبل ہے, بہت کم ہے جی. آپ خوش فہمی ہے. وہ آج کل آن لائن کریں, جیسے ڈاکٹر شاہ نے کہا ہے. ناظرہ کے نہیں, میں بتا رہا ہوں لینگویج کی ڈیفیکلٹیز ہیں, یہ ٹھیک ہے. عربک لینگویج کے پورے کورسز جو ہیں یوٹیوب پہ پڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, پورے کورسز پڑے ہوئے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا جی, بڑی اچھی بات ہے, بہت اچھی بات. چلیں جی, تھینک یو ویری مچ فار ویری وائبرنٹ ڈسکشن. تو انشاءاللہ پھر اچھا نیکسٹ سنڈے جو ہے وہ ہم آف کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, نیکسٹ سنڈے لیٹس ہیو اے بریک.
I think I need a break as well. اگر کسی کوئی اسپیکر ہیں تو آپ بتا دیں تو ڈاکٹر شاہ ریاض یا کسی اور کو میں کہوں گا کہ وہ کر دیں میٹنگ. لیکن میں آپ کے بغیر ہوتا میں پریپیئر کر لوں گا, لیکن چلو اگلے نہیں تو اس سے فالوئنگ ویک آپ کو رکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, آپ کو ٹائم بھی زیادہ مل جائے گا اور وی ول انشاءاللہ. تو آپ اس کا ٹاپک کا سبجیکٹ وغیرہ بھیج دیں, پھر آپ خود بھی ڈائریکٹلی بھی بھیج سکتے ہیں کہ میرے یہاں سبجیکٹ یہ ہوگا. تو دیٹ شوڈ بی فائن. لیٹس کیپ اٹ ویری انفارمل رادر دین اس کو زیادہ ہی ہم نے فارمل نہ بنائیں. ہاں میرا خیال ہے کہ یہ ڈسکشنز اور ٹھیک ہے اس میں تھوڑا بہت ہم اوپر نیچے ہوتے ہیں, کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن جب ہم کنفرنٹیشن نہیں کر رہے, ہم ایک ڈسکشن کرتے ہیں اور اس میں مقصد یہی ہوتا ہے کہ جو اچھے پوائنٹس ہیں کراس ہو جائیں, ٹھیک ہے نا, تاکہ انڈرسٹینڈنگ میں اضافہ ہو جائے. بس اس سے ہم لرن کریں گے. بس مشاورت ہے اور مشاورت کا تو جیسے وہ شطرنج کی بازی میں ہوتے ہیں نا, ان کے پاس کلاک ہوتا ہے, تو کلاک دبا دیا تو ٹائم ہوتا ہے. تو ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ اپنے جوابات کو, اپنی باتوں کو چھوٹا رکھے ذرا, تاکہ دوسروں کو بھی باری ملے. جی صحیح. اچھا, اللہ حافظ. Okay, thank you very much everyone and have a safe journey. Inshallah see you in 2 weeks. Thank you very much. Allah Hafiz.